بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً اللہ رب العزت نے جو سزائے مقرر کی ہے دنیا میں یا آخرت میں، اس پر سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام میں اتنی سخت سزائیں کیوں ہیں؟ دنیا میں بھی سخت سزائیں ہیں، قبر میں اور آخرت میں بھی، جہنم، سانپ، بچھو وغیرہ وغیرہ۔ یہ اتنی سخت سزائیں کیوں ہیں؟ اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، اتنی سخت سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے جواب میں علماء کرام نے اسلامی سزاؤں کی حکمت بیان کی ہے اور آخرت کی سزاؤں کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کیا۔ اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام صرف مذہب نہیں، اسلام صرف ایمان اور چند عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک قانون ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، ایک سسٹم آف لائف ہے۔ کسی بھی ملک میں بہت سارے باشندے، بہت سارے لوگ جب رہتے ہیں، وہاں پر کچھ قوانین مقرر کیے جاتے ہیں۔ ان قوانین میں بعض چیزوں کی اجازت ہوتی ہے اور بعض چیزیں جرم شمار ہوتی ہیں، اور ہر جرم پر سزا بھی مقرر کی جاتی ہے۔ تو قانون ایک سزا مقرر کرے تو اس سے بچنا چاہیے، اس جرم سے بچنا چاہیے، اس پر سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ اب یہ بات کہ اسلام میں مثلا چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا ہے، اور قتل کی سزا قصاص ہے، زنا کی سزا وہ رجم ہے یا کوڑے ہیں، تو بظاہر یہ اتنے سخت کیوں ہیں؟ تو اس میں اصولی طور پر اسلام کے اپنے مقدمے اور اپنے کلیم کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہے دنیا میں، وہ دو چیزیں مد نظر ہوتی ہیں، دو چیزیں سامنے ہوتی ہے۔ پہلی چیز، جو جرم ہے اس جرم کی سزا ہو۔ دوسری چیز، وہ جرم آگے نہ بڑھے، آگے نہ پھیلے۔ یہ نہ ہو کہ کسی ایک آدمی نے چوری کی، اس کو کچھ نہیں کہا گیا، اس کو کوئی سزا نہیں ملی، تو اگلے دن 2 بندے اور چوری شروع کرے، پھر ان کو سزا نہیں ملی، 10 بندے اور چوری شروع کرے، ان کو سزا نہیں ملی، تو 20 سے 30، 100 سے 200، اس طرح معاشرے میں بگاڑ ہو۔ اسلام نے سزا ان دو وجوہ کی بنا پر، دو وجہ سے مقرر کی۔ ایک تو یہ کہ ہر جرم کی سزا ہوتی ہے، یہ ہر ملک کا قانون ہے، ہر ملک کا دستور ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسی عبرتناک سزا ہو جس سے معاشرے کا ہر فرد عبرت پکڑے اور وہ اقدام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے کہ اگر میں کسی کے مال کو چوری کروں گا اور اس کے بال بچوں کا پیٹ کاٹوں گا اور ان کی روزی روٹی پہ حملہ کروں گا اور ان کو محروم کروں گا دانا پانی سے، تو میرا ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے۔ ان کا پیٹ اگر کاٹوں گا تو میرا ہاتھ بھی کٹے گا، اور یوں میں ساری زندگی معذور بن کر رہوں گا۔ اس طرح کی سزائے عبرتناک اس لیے مقرر کی جاتی ہے تاکہ معاشرے میں امن اور سکون ہو، فساد اور بگاڑ پیدا نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں پہ سخت سے سخت پابندی ہوتی ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، تو بہت سارے لوگ، بلکہ عمومی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی نصیحت کرتے ہیں۔ اگلی بات کہ اللہ نے آخرت میں اتنی سخت سزائیں کیوں رکھی ہے کہ اگر کوئی کافر مر گیا یا زانی شرابی اور فاسق فاجر مر گیا تو اس کو قبر میں اور آخرت میں اتنی سخت سزائیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کو سمجھانے سے پہلے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ہر سزا چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جرم کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے، جرم کو اگر سامنے نہ رکھے تو کوئی بھی سزا وہ سنگین اور سخت نظر آتی ہے۔ مثلا اگر کوئی کسی کو تھپڑ مارے، یہ بھی سخت سزا ہے، لیکن اگر جرم کو دیکھا جائے تو شاید آپ کو ایک تھپڑ ہلکا لگے اور جرم زیادہ بھاری لگے۔ اس کی مثال میں یوں عرض کر دوں کہ آپ روڈ پر جا رہے ہیں، آپ نے ایک لاش دیکھی، اس کا جبڑا آدھا ہے اور آدھا نہیں ہے، کھوپڑی 2 ٹکڑے ہیں، اس سے دماغ نکلا ہوا ہے۔ پہلا کمنٹس آپ کا یہی ہوگا کہ یہ شخص بہت مظلوم ہے
اور کسی نے ظلم کر کے اس کو اس بے دردی سے مارا ہے. کسی نے کہا کہ یہ چور ہے اور اس کو پولیس نے مارا ہے. آپ کا دوسرا کمنٹس یہ ہوگا کہ پولیس بڑی ظالم ہے، اس کو پکڑا کیوں نہیں، اس کو عدالت میں پیش کرتے. اس طرح کوئی ظلم کے ساتھ کسی انسان کو مارتا ہے. پولیس انسان نہیں بلکہ درندے ہے. اس کے بعد آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ شخص چور تھا، ڈاکو تھا. اس نے ایک دکان میں گھس کر چوری بھی کی اور اس دکاندار کو گولی بھی ماری. دکان میں چند عورتیں خواتین تھی، ان کا ریپ بھی کیا، ان کے ساتھ زیادتی بھی کی. اس لیے پولیس نے جب کارروائی کی تو اس نے گولی چلائی پولیس پر بھی. پولیس نے جوابی کارروائی میں اس کو گولیاں ماری اور یوں یہ مر گیا. اس کے بعد آپ دوسری مرتبہ جب لاش کو دیکھیں گے تو آپ کو اس لاش پہ ترس نہیں آئے گا، ہمدردی نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو اور غصہ آئے گا کہ ایک تو یہ چوری کرتا ہے، دوسرا دکاندار کو قتل کرتا ہے، تیسرے خواتین کی عزت لوٹتا ہے، اور چوتھے پولیس کی کارروائی میں بھی یہ پولیس پر بندوق تانتا ہے اور گولی چلاتا ہے. اس کو گولی مار کر اتنی آسانی سے نہیں مارنا چاہیے تھا، بلکہ اس کو تڑپا کر مارنا چاہیے. اس کو عبرتناک سزا دے دینی چاہیے تھی. اس کے عضو کاٹ کر، اس کے جسم کے ٹکڑے کاٹ کر، زندہ اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر کتوں کو کھلا دینے چاہیے تھے. اب آپ کی ہمدردی، آپ کا ترس، آپ کا رحم وہ سب ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے اس شخص کا جرم آ گیا. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، ان پر انگنت اور لاتعداد احسانات کیے. کوئی ایک احسان کرنے والے کے احسان فراموشی کرنے سے انسان کو لگتا ہے کہ یہ میں نے غلط جگہ احسان کیا. اگر آپ کسی کے ساتھ 10 روپے کا احسان کرتے ہیں، کل آپ ناجائز کام میں بھی اگر وہ منع کرے اور وہ تعاون نہ کرے، آپ کا ساتھ نہ دے، تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیسا آدمی ہے، کل میں نے اس کے ساتھ احسان کیا، اس پر احسان کیا، اور آج یہ مجھے میرے منہ پر بات بولتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میرے منہ پر میری بات کو الٹا مارتا ہے کہ تمہارا کام میں نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت کے لاتعداد احسانات، ان احسانات کو دیکھ کر اس کی نافرمانی ایک صاحب عقل اور ایک عقل والا انسان نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو، اللہ نے نافرمانی کی صورت میں توبے کا دروازہ بھی کھولا. جتنا بڑا گناہ ہو یا جتنے زیادہ گناہ ہو، زمین و آسمان گناہوں سے بھر جائے، لیکن ایک بندہ اللہ رب العزت کے سامنے آئے، پشیمان ہو جائیں، نادم ہو جائیں اور کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اس طرح توبے کے دروازے کھلے ہیں، پھر بھی یہ آدمی توبہ نہیں کرتا اور اپنے محسن کے احسانات کی فراموشی کرتا ہے، احسان فراموش بنتا ہے، نفس پرست اور مفاد پرست بنتا ہے، اور اوپر سے یہ کہ ندامت اور توبہ بھی نہیں کرتا، اس کا دروازہ بھی نہیں کھٹکاتا، شرم سے سر بھی نہیں جھکاتا. تو آپ بتائیے اس شخص کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی شان، اس کی نعمتوں، اس کے احسانات کو دیکھ کر اور توبے کے کھلے دروازے دیکھ کر بھی اگر کوئی شخص گناہ کے ساتھ مرتا ہے اور کفر کے ساتھ مرتا ہے تو اس کو جتنی بڑی سزا ملے وہ سزا شاید کم ہو، اس لیے کہ اللہ کے احسانات کے مقابلے میں اس کی سزا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.